بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 8 ستمبر اور سوموار کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے، پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. 8 ستمبر کے حوالے سے آج 3 ایونٹ ہیں بہت امپورٹنٹ نوعیت کے. پہلا ہے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کا کیس ہے توشہ خانہ کے حوالے سے، اس کی سماعت ہے اور اڈیالہ جیل میں ہو رہی ہے، اور لیکن یہ اوپن ہیئرنگ ہے اور ٹرائل ہو رہا ہے توشہ خانہ 2 کا. شیطان کی آنت کی طرح پھیلتا جا رہا ہے، گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، جرح کی جا رہی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو انڈر پریشر رکھا جائے. اور کبھی یہ کیس روزانہ کی بنیاد پر شروع ہو جاتا ہے اور کبھی اس کو بند کر دیا جاتا ہے، کبھی طویل دورانیے کے لیے اس کو معطل کر دیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ بارگین کیا جا سکے. عمران خان اس معاملے میں بالکل ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کسی قسم کے خوف و ہراس میں مبتلا نہیں ہیں. اور خاص طور پہ اب جو اطلاعات آ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں، ایک بار پھر عمران خان سے رابطہ کیا گیا ہے اور جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے 4 اگست کو پھر رابطہ کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، ہم آپ کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں. یہاں تک کہ ان کو یہ آئیڈیا دیا گیا کہ آپ ہیلتھ گراؤنڈ پہ آپ باہر نکل جائیں اور پاکستان چھوڑ دیں. اور اس کے لیے خود حکومت کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کچھ ایسی خبریں پھیلائی گئیں اور کچھ ایسی میڈیکل رپورٹس کو میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ شیئر کیا گیا تاکہ ایک ماحول بنایا جا سکے اور کہا جا سکے واقعتاً عمران خان صاحب بیمار ہیں. کیونکہ ایسی ہی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ نے کی تھی کہ عمران خان صاحب چونکہ مان نہیں رہے تھے اور انہوں نے NRO نہ لینا تھا نہ دینا تھا، اس کے لیے پھر نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس گرائے گئے اور اس کا اعتراف جو ہے وہ فیصل واڈا اور جاوید لطیف صاحب کی موجودگی میں یہ کر چکے ہیں کہ جناب اس وقت جو پلیٹلیٹس گرائے گئے وہ سارے کے سارے ملٹری لیڈرشپ اس وقت کی جنرل باجوہ اینڈ کمپنی، انہوں نے مل جل کر یہ سارا کام کیا تھا. جعلی رپورٹس تیار کی گئی اور یہاں تک فیصل واڈا نے کہا کہ کتے کا خون لے کر یہ ساری رپورٹس تیار کی گئی. اس وقت بھی یہ خبریں آئی تھیں لیکن اس وقت ہمیں یہ کہا گیا، کیونکہ ہم اس وقت ARY میں تھے اور ہم واحد تھے رپورٹر پروگرام میں، یہ بات بالکل ببانگ دہر کہہ رہے تھے کہ پلیٹلیٹس نہیں گرے. یہ سیاسی مقدمہ ہے اور سیاسی مقدمہ ہے اور اس کے پیچھے ویلنگ ڈیلنگ ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملات طے ہو چکے ہیں اور انہیں جیل سے باہر بھجوانا مقصود ہے. معاملات طے پا چکے ہیں اور یہ معاملات طے کیے تھے مریم صاحبہ نے براہ راست، جس کے بعد ان کے پلیٹلیٹس گرائے گئے اور اس کے بعد پھر ماحول بنایا گیا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ عدالتوں میں مقدمہ چلا اور عدالتوں میں جج صاحبان نے پوچھا کہ ہمیں گارنٹی دی جائے. عمران خان صاحب کی حکومت سے کہا گیا کہ گارنٹی دیں کہ اگر عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کو جیل میں کچھ ہوا تو پھر اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. تو اس لیے اس وقت ان کو پھر پہلے جیل سے نکال کر ہسپتال اور ہسپتال سے نکال کر جاتی عمرہ اور پھر وہاں سے انہیں لندن بھیجا گیا. اور تب پتہ چلا جب شاہی قطری طیارہ ایئرپورٹ پہ آیا اور وہاں پہ نواز شریف صاحب حشاش پشاش، رنگ ان کا سرخ و سفید، اور وہ چل کر گئے اور مسکراتے گئے اور پھل فروٹ کھاتے ہوئے وہ قطر اور قطر سے لندن روانہ ہو گئے. تو وہاں پہ جا کے پھر انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کی درگت بنائی. تو اس لیے اب بھی عمران خان صاحب کے خلاف جو ایک فیک قسم کی جو ان کی بیماریوں کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، ان کا بنیادی مقصد بھی صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے ماحول بنا دیا ہے تو آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں. اور یہی کام نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے بھی ذرائع سے خبریں چلوائیں کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب آپ چلے جائیں. اور کیونکہ ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو جیل میں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا ملبہ جو ہے وہ گرے گا محترمہ مریم صاحبہ پہ، کیونکہ پنجاب کی وزیر جیل خانہ جات جو ہیں وہ مریم صاحبہ ہیں اور ہوم منسٹر پنجاب کی وہ بھی وزیر اعلیٰ جناب فارم 47 کی مریم صاحبہ خود ہیں. اور اس لیے یہ سارے کا سارا ملبہ بھی انہی پہ گرے گا، کیونکہ قانونی طور پہ لیگل قواعد و ضوابط کے مطابق جو براہ راست
عمران خان صاحب قید میں ہیں وہ پنجاب حکومت کی قید میں ہیں۔ لہذا ایک بات یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ سوچا ہوگا یقیناً کہ یہ سارے کا سارا ملبہ یہ ہم پہ گرائیں گے، اور خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو کچھ انہوں نے کر دیا تو سارا الزام ہم پہ آئے گا، لہذا انہیں فوراً باہر نکالا جائے۔ تو جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ بڑا کلیئر ہے جی، عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی صاحبہ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت بحال ہو جائے اور عمران خان خاموشی سے بنی گالہ شفٹ ہو جائیں یا پھر یہ بیرون ملک چلے جائیں۔ یہ لوگ عمران خان کو رہا بھی کریں گے اور معافی بھی مانگیں گے، یہ انہوں نے کہا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الحمدللہ عمران خان بالکل ٹھیک ہیں اور عمران خان کے لیے پوری قوم دعائیں کر رہی ہے۔ جو لوگ یہ شور مچاتے ہیں کہ عمران خان بیمار ہو گئے ہیں، ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ یہ عمران خان سے معافی بھی مانگیں گے اور عمران خان کو رہا بھی کریں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت بحال رہے اور ان کی فرسٹریشن بڑھ گئی ہے اور ادارے اور پنجاب حکومت ایکٹیو ہے، سارا نظام استعمال ہو رہا ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب مزید وہ کیا کریں۔ کل انڈے مارنے والی حملہ آور کو پولیس نے اپنی نگرانی میں بھگایا اور لاہور سے اڈیالہ جانا ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا۔ یہ کام وہی لوگ کروا رہے ہیں جو ملاقات نہیں کرنے دیتے عمران خان سے۔ اب انہیں یہ تکلیف ہے کہ ہم جیل کے باہر کیوں جاتے ہیں، اس لیے یہ بدتمیزی کروائی جاتی ہے اور اس سارے کا ریئیکشن آئے گا۔ اور اب پی ٹی آئی والوں نے کسی کو پکڑ لیا تو پھر اس کا انہیں نقصان ہوگا۔ اور ساتھ ہی نورین نیازی صاحبہ نے کہا کہ یہ بڑے کرتے ہیں خاکی پتلون کی، بہت عزت کی بات کرتے ہیں۔ تو اس وقت حسان نیازی جو تقریر کر رہا تھا وہ اس لیے تقریر کر رہا تھا کہ اس وقت معاملہ انہوں نے کہا کہ یہ تھا کہ اس وقت کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے ایک بچے قدیر کو گولی ماری گئی اور اس کا بھیجا باہر نکل آیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ظلم ہوا 9 مئی کی آڑ میں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ اس کے الرغم اور باتیں بہت ساری کی جاتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 9 مئی کی آڑ میں بے شمار لوگوں کو پکڑا گیا۔ اور جو زاہد گشوری صاحب نے تو اب نمبر بتائے ہیں، انہوں نے کہا 14 سے 16 ہزار لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا اور ان پہ بے بنیاد جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے اور ان میں سے ابھی بھی بہت سارے لوگ جیلوں میں ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو سارا کام کیا گیا فالس فلیگ آپریشن اور جیل کی آڑ میں 9 مئی کی آڑ میں، تو اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ آنے والے دنوں میں جو کھیل کھیلا جانا تھا، اصل میں اس کھیل کے لیے یہ سارا ایک پلان تیار کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب آئے اور اس کے بعد پھر سارے کا سارا تینوں اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ یعنی کہ جنرل عاصم منیر صاحب، چیف الیکشن کمشنر اور ان کے 4 رتن، اور اس کے ساتھ جو چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ، سب نے مل کر ایک کھیل کھیلا اور پورے کا پورا الیکشن چوری کیا گیا اور دھاندلی کی گئی بھرپور طریقے سے اور فارم 47 تقسیم کیا گیا۔ تو یہ سارے کا سارا ایک موجود ہے۔ اس کے بعد آج 8 ستمبر کے حوالے سے آج عمران خان صاحب کا کیس بھی ہے، توشہ خانہ 2 کا، اس کی ہیئرنگ ہے اور دیکھتے ہیں کہ آج کیونکہ توشہ خانہ جو 2 چل رہا ہے جی، اس میں یہ ایک پلان ہے، اگین ایکسٹینشن سے جڑا ہوا ہے اور ایکسٹینشن کے لیے کڑی شرط عائد کی ہوئی ہے مریم صاحبہ نے، نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، کہ صرف ایک صورت میں کہ جناب عاصم منیر صاحب کہا گیا کہ عمران خان کو ہر صورت میں جیل میں رکھنا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر القادہ ٹرسٹ میں ان کی ضمانت ہوتی ہے یا وہ سزا ختم ہوتی ہے تو متبادل ایک اور مقدمے میں سزا ہونی چاہیے۔ اس لیے توشہ خانہ 2 جو ہے اس کی کبھی ہیئرنگ روک دی جاتی ہے اور کبھی کی جاتی ہے۔ بنیادی مقصد اس کو بارگین کیا جا رہا ہے، بارگیننگ ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو آج اس کی بھی ہیئرنگ ہے۔ دوسرا آج ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جی، وہ ہے 8 ستمبر کے حوالے سے بلوچستان میں آج صوبائی سطح پہ جو ہے وہ ایک ہڑتال ہے اور پہیا جام شٹر ڈاؤن ہڑتال مکمل طور پر، اور 2 اگست کو بی این پی مینگل کے جلسے میں خود کچھ دھماکہ ہوا تھا۔ وہاں پہ سردار اختر مینگل صاحب اور محمود خان اچگئی صاحب اور مرکزی لیڈرشپ بمشکل
محفوظ رہے اور 15 جانیں شہید ہوئیں، جس کے جواب میں تحریک تحفظ آئین پاکستان نے صوبے میں جو ہے وہ ہڑتال کا اعلان کیا، شٹ ڈاؤن کا، اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے بھی آج کی ہڑتال کی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے، اور انہوں نے بھی آج پی ٹی آئی کو ہدایت کی ہے کہ اس ہڑتال میں مکمل طور پر شریک ہویا جائے اور اس احتجاج میں بھرپور طریقے سے شرکت کی جائے۔ اور عمران خان صاحب کی ہدایت پر پی ٹی آئی اختر مینگل اور محمود خان اچکزئی سیام سے 8 ستمبر کی ہڑتال کی مکمل حمایت کی گئی ہے، اور یہ ہڑتال سانحہ کوٹہ کے شہداء کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی اور سیاسی اظہار کی آزادی کی حمایت میں کی جا رہی ہے۔ اور یہ بات سلمان اکرم راجہ صاحب نے آفیشلی کنوے بھی کر دی گئی ہے اور اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، کیونکہ بلوچستان میں مسنگ پرسنز کا معاملہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور آج اعتراف کیا گیا اس بات کا، سردار اختر مینگل صاحب نے کہا کہ سب سے زیادہ ہم نے جو مسنگ پرسنز بازیاب کروائے وہ عمران خان صاحب کی حکومت نے کروائے، اور ان کی تعداد 400 سے زیادہ ہے، اور یہ نمبر سب سے زیادہ ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں۔ تو آگے ایک اور خبر ہے جی 8 ستمبر کے حوالے سے ہڑتال کا آج دیکھنا ہے کہ کیا رسپانس آتا ہے۔ دوسرا توشہ خانہ 2 کیس چل رہا ہے، اور تیسرا میں نے بتا دیا کہ عمران خان صاحب کو آج کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو باہر بھیجا جائے، لیکن عمران خان صاحب نے مکمل طور پر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی ملک میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہاں تک کہ عمران خان صاحب کو بالکل اسی طریقے سے جیسے نواز شریف صاحب کو بھیجا گیا کہ کسی عرب ملک میں چلے جائیں، مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، مغربی ملک میں چلے جائیں، تو یہ بات کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل جو معاملہ ہے کیوں عمران خان صاحب کو باہر بھیجنا ضروری ہے، وہ اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ پاکستان کے عوام جڑے ہوئے ہیں، اور نومبر میں ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، اور اگر ایکسٹینشن اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے جنرل صاحب کی، اگر عمران خان صاحب راستے سے ہٹ جائیں، سیاسی انداز میں ہٹ جائیں، ملک سے باہر چلے جائیں، کوئی این آر او کر لیں، کوئی ڈیل کر لیں، کوئی دستخط کر دیں، اور عمران خان صاحب کوئی بیک فٹ پہ جائیں، تو ہی معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ ادروائز اگر عمران خان موجود ہے اور جنرل صاحب جو ہیں ان کی ایکسٹینشن جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، مسلسل پھنسی ہوئی ہے، اور اس لیے جو سب سے زیادہ جو ریئیکٹ کرنا ہے، جو سب سے زیادہ مزاحمت ہوگی، جو سب سے زیادہ مخالفت ہوگی، اور جو سب سے پہلے جو آواز بلند کریں گے وہ ہوں گے عمران خان۔ اس لیے جناب یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہوئے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کو راضی کر لیا جائے، لیکن ایسا لگ نہیں رہا۔ اور اس بات کی تصدیق جو ہے مختلف دانشور اس وقت ہمارے جو باخبر ذرائع ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ نون لیگ خود اب یہ خبریں فیڈ کر رہی ہے، بلکہ لیک کر رہی ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ دیں، اور پاکستان چھوڑنے کی آفر جو ہے وہ قبول کر لیں، لیکن عمران خان یہ کام نہیں کر رہے۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے جناب، دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ اور دوسرا جاتے جاتے ایک اور خبر بہت ضروری، سب سے ضروری خبر، اور وہ یہ ہے کہ سیلاب سے پاکستان پنجاب میں بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، پانی مسلسل آ رہا ہے، بھارت آبی جارحیت کیے ہوئے ہے، اور ہماری طرف سے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا گیا کہ اس سلسلے میں کوئی آواز اٹھائی جا سکے، اور حکومت مکمل طور پر سیلاب متاثرین کی مدد کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ فوٹو سیشن ہو رہے ہیں، ٹک ٹاک بن رہے ہیں، کیمرہ شوٹ ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فیلڈ میں کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی جا رہی، اور عوام بلک رہے ہیں۔ اور کل بھی ہم ادھر بریڈ فورڈ میں تھے، میں اور عمران ریاض بھائی جو ہے وہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور یہاں کی غیر سرکاری تنظیمیں جو ہیں چیریٹی شوز ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں بھرپور طریقے سے اپنے پاکستانی بھائیوں کی مدد کے لیے میدان میں نکلے ہوئے ہیں۔ اور کل بھی فنڈ ریزنگ تھی، اور کل بھی بہت اچھا رسپانس آیا، لیکن وہاں سے ایک میسج آیا ہے، کیونکہ جتنے بھی لوگ ہمیں ملے
ہمارے کان میں آ کے سینے سے لگا کر ہمارے دعائیں دے کے ایک بات انہوں نے ضرور کی ہے، اور وہ ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں پیغام دیں ہمارا کہ بس کریں، بہت ہو گئی، اور پاکستان کو اس طرف مت لے کے جائیں جو تباہی کا راستہ ہے، اور یہ ظلم بند کر دیں، عمران خان کو رہا کریں، قیدیوں کو رہا کریں، اور پاکستان میں ایک منصفانہ انتخابات کے ذریعے منتخب عوام کے منتخب نمائندوں کے حکومت حوالے کریں۔ اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں جنرل صاحب وہ درست نہیں ہے، اور پاکستان کے عوام اور اوورسیز پاکستانیوں کو اس بات پہ شدید ترین تحفظات بھی ہیں، دکھ بھی ہے، اور جس کی اسی وجہ سے جنرل عاصم منیر صاحب کی پالیسیوں کی وجہ سے عوام اور فوج کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔